السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عن عمرو بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد أفضل من حسن أدب، رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ اسلام نے ہر بندے کو، ہر جانور کو، ہر چیز کو اس کے حق دیے ہیں۔ جب دین اسلام کو رسول پاک پر اللہ پاک نے نازل فرمایا تو یہ اعلان فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں ادھورے نہیں، پورے داخل ہو جائیں۔ اور جب 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ختم ہوئی، آخری دنوں میں اللہ کے رسول پر قرآن کریم نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1.5 لاکھ تقریباً، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ میں موجود ہیں، سن 10 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری ہے کہ آج دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ تو دین اسلام مکمل ہو گیا، اور اس دین کے بعد کسی اور دین کی طلب کرنا، کوشش کرنا، چاہت کرنا، یا کسی اور دین کی تابع داری میں کوئی تگ و دو اور محنت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام میں دین کے خلاف کسی اور دین کی طلب کرے، مذہب، ایمان، اسلام، قرآن، شریعت کے خلاف کسی اور مذہب کی تلاش کرنا چاہے تو وہ شخص سے کبھی قیامت میں دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، صرف یہ نہیں بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی نہ اس کو کلمہ فائدہ دے گا، نہ نمازیں فائدہ دیں گی، نہ حج اور زکوٰۃ فائدہ دے گا، نہ روزہ اور قربانی فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس نے دین اسلام کے سے خلاف ہٹ کے کسی اور دین کی طلب کی ہے۔ اب دین اسلام نے جب ہر کسی کو حق دیے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو پورا کرے جو مجھے ملے ہیں یا میرے اوپر ہیں یا مجھے دینے ہیں یا مجھے لینے ہیں، میں اس سے الف با ادھر ادھر نہ ہو۔ ان حقوق میں ایک حق والد کا ہے کہ والد اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا۔ کیا تربیت اولاد ذمہ داری والد کی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم والد کو اولاد کی تربیت کا 100% حق دیتا ہے۔ سورت نمبر 31 سورت لقمان، آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19، رب کائنات نے والد کو اولاد کی تربیت کرنے کا اسلوب، طریقہ کار، کرائٹیریا سکھایا ہے۔ لقمان حکیم ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، غالباً ترجیحی قول کے مطابق نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ایک بہت برگزیدہ شخصیت ہے، حکیم ہے اپنے وقت کے۔ حکیم کا معنی حکیم الامت ہے، دوائیاں دینے والے نہیں، حکمت اور دانائی سمجھانے والے حکیم ہیں۔ اور ان کا ذکر خود اللہ رب العزت نے فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا واقعہ اللہ نے سنایا۔ 9 آیات میں سورت لقمان اتار کر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک پوری مستقل سورت لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے، جس کی کل آیات 34 ہیں۔
اور یہ 4 رکوع پر مشتمل ہے، جس کا دوسرا رکوع ہے پورا رکوع تربیت اولاد کے بارے میں۔ اس میں لقمان حکیم اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں پہلے عقائد سمجھاتے ہیں، پھر مسائل سمجھاتے ہیں، پھر معاشرت اور حقوق سمجھاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھائی ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، اس لیے کہتے ہیں پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک نہ ہوگا عمل کسی قسم کا جائے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 عقائد کے بعد مسائل سمجھائے، مسائل کے بعد معاشرت سمجھائی کہ رہنا کیسے ہے، اور معاشرت کے بعد حقوق سمجھائے۔ یہ 4 چیزیں والد اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے۔ میرا اس پر تفصیلی کلپ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آج کسی عنوان کے تحت صرف چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس لفظ سے شروع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقمان وہ شخص ہے جس کو میں نے حکمت اور دانائی دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی گفتگو کا طرز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہے جنہیں میں نے نبوت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہے جنہیں میں نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جنہیں میں نے سب سے بڑا رتبہ، یہ طرز ہے قرآن کریم کا۔ اسی طرح حضرت لقمان سے فرمایا، لقمان کے لیے فرمایا رسول اللہ سے کہ لقمان وہ شخص ہیں جن کو میں نے حکمت دی ہے۔ آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے اسے حکمت اور دانائی دی ہے۔ جس کو اللہ دانا کہے، جس کو رب العزت حکیم فرمائے، جس کو اللہ رب العزت رتبہ والا فرمائے، اس کے رتبے کے کیا کہنے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، باپ بیٹے کی گفتگو ہے، باہم گفتگو، لیکن اللہ پاک نے اسے قرآن اور وحی بنا کر حضور پر اتار دیا۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو لقمان اپنے بیٹے سے کر رہا ہے؟ تو حضرت لقمان سب سے پہلے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ، اسے نصیحت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے، اسے دنیا اور دین کے معاملات سے روشناس کر رہا ہے۔ ایک والد اپنی اولاد سے یا بنیا، بیٹے کا نام ذکر نہیں ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان کے اس بیٹے کو ابن لقمان تو کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کا نام نہیں لیا، سمجھایا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ جب اپنی اولاد کو سمجھائے تو نام کے بجائے اگر بیٹا کہہ دے تو اس لفظ میں زیادہ پیار ہے۔ یہ قرآن کریم ایک اسلوب دے رہا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، توحید ماننا، شرک نہ کرنا، بنیادی چیز، بنیادی عقیدہ۔ میں نے کہا نا پہلے عقائد سمجھائے، پہلے عقیدے پر بات کی۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس دھرتی پر، اس کائنات میں اگر شرک ہو گیا تو شرک اس درجے پر بڑا کفر ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں۔ شرک نہ کرنا بیٹا، عقیدہ ٹھیک رکھنا، اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا، نظریات تیرا ٹھیک ہونے چاہیے، ایمان تیرا ٹھیک ہونا۔ عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے، عقیدہ کہہ دیں، ایمان کہہ دیں، ایمان کہہ دیں، عقیدہ کہہ دیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو ایمان اور یقین کی، ایمان اور عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، جب عقیدے کی بات کر لی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی بات کو نقل فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو اولاد نہ کرے، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ کبھی نہیں کرے گی۔ بیٹا اور بیٹی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ اپنا جو تعلق رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی تقدیر کو لکھ رہے ہیں، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اسی طرح خاوند جو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اپنی بچی کی ٹھیک تقدیر لکھ رہا ہے گویا کہ، اور اگر برا کر رہا ہے تو اپنی بچی کی بری تقدیر لکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم نے اصول دیا۔ اگلی بات، پھر والدین کے ساتھ آپ نے چلنا کیسے ہے؟ والدین اگر اللہ کے مقابلے میں، قرآن و شریعت و اسلام و دین و مذہب کے مقابلے میں تمہیں کوئی بات کرتے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کریم نے بتایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ دین کے خلاف بات کریں تو کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی فرما برداری نہیں ہے، کوئی ماننا نہیں ہے کہ تجھے وہ شرک بتاتے پھریں، خدا اور قرآن کے خلاف بتاتے پھریں اور تو مانتا چلا جا، یہاں اطاعت نہیں ہے۔ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یوں بیان فرمایا
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوا کرتی. یہ ایک اصول دے دیا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کافر کیوں نہ ہو تیرے ماں باپ تو انہیں دنیا میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یعنی معاملات میں یا کو اسادے وال ڈھال لیچ اپنے ساتھ ترتیبوں میں تو نے ان کے ساتھ ٹھیک رہنا. ادھر آپ نے کمی نہیں کرنی، خرچہ دینے میں، باقی عزت و احترام کرنے میں، ان کے رتبے کی عزت اور احترام کو مالوز خاطر رکھنے میں، ان سے کسی قسم کے ظلم کے معاملات نہ کرنے میں تو نے ٹھیک رہنا ہے. دنیا میں ٹھیک رہے، آخرت جانے خدا جانے وہ جانے. ہاں تو نے مذہب کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی. اور پھر فرمایا اس نظری اور عقیدے کے بعد علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور قدرت کاملہ ہے اللہ کو. یہ عقیدہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھا. یا بنیا، پھر نام نہیں لیا، بیٹا کہا. بنیا یہ تصویر ہے میرے پیارے بیٹے. اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو بنے گا بچونگڑا، بچڑا گاہل سون جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ہے نا پتر، ایک ہے بچڑا. یہ تھوڑا زیادہ محبت اور پیار کے الفاظ ہیں. تو یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. رب کی قدرت پر ذہن میں یہ بات رکھنا کہ کوئی رائی کا دانہ کیوں نہ ہو، یہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہے، یہ رائی کا دانہ کیوں نہ ہو، وہ صحرا میں ہو، وہ آسمان میں ہو، وہ زمین میں ہو، اور تو سمجھے وہ صحرا میں ایک چھوٹے رائی کے دانے کی حیثیت کیا تھی؟ وہ گم ہو گیا، وہ پانی میں کہیں غرق ہو گیا، وہ صحرا میں ہواؤں کے ساتھ اڑ گیا، جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا گیا. اب کیا ہوگا؟ فرمایا یأتی بہ اللہ، رب اس دانے پر بھی قادر ہے کہ اسے لے کر تیرے سامنے رکھ دے. یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اپنا کسی کام میں غلطی کو چھوٹی غلطی نہ سمجھنا کہ یہ بس چھوٹی غلطی کر لو یہ جائز ہو جائے گا، چھوٹا گناہ کر لو یہ جائز ہو جائے گا. بڑی غلطی تو پکڑی جائے گی، چھوٹی بھی پکڑی جائے گی. توبہ ہو تو اور بات ہے نا. سمجھایا جا رہا ہے، بتایا کہ یوں نہ کرنا میں نے کسی کا حق کھا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ. یأتی بہ اللہ، رب کی طاقت ہے، اللہ اسے لے کر آئے. اور اسی بات کو صورت زلزال میں سمجھایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھی چیز ذرے کے برابر کیوں نہ ہو. ہماری سائنس کہتی ہے ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، آپ اور ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. بعض چیزیں ہیں ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. فرشتے تو کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ایک اسلامی میٹر ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی ہم بعض چیزیں نظر نہیں آتی. کبھی انسان اپنی پلکوں کو خود نہیں دیکھ سکتا. آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں پلکیں ہیں، ہم اپنی پلکوں کو ابھی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں شیشہ ضرورت پڑے گا. یا دنیا میں یہاں کتنے گرمی چل رہی ہے، سردی چل رہی ہے، یا یہاں کوئی جراثیم ہے، یہاں کوئی کیا چیز ہے، یہاں فلاں، اس کے لیے کچھ آلات چاہیے، کوئی ترتیبیں چاہیے. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں. تو سمجھایا جا رہا ہے کچھ ذرہ ہے جو نظر بھی نہ آئے، اللہ پاک وہ بھی تمہیں سمجھا کے دکھا دیں گے، اس کا بھی حساب اور کتاب اور معاملات سامنے. تو یہ عقیدہ اور نظریہ تھے. جب یہ عقیدہ سمجھا دیا اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے، پھر اعمال سمجھائے. اعمال میں سب سے پہلے نماز کی بات کی ہے. کیوں؟ نماز بنیادی چیز ہے. اگر نماز کسی بندے کی درست نہیں ہے نا، اس بندے کا باقیوں سے معاملہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ جو اللہ کا حق کھا رہا ہے وہ عبداللہ کا حق کیوں نہیں کھائے گا؟ اللہ کا حق کھاتا ہے، آپ عباد اللہ کا حق نہیں کھائے گا؟ اللہ کا کھائے گا، اللہ کے بندے کا نہیں کھائے گا. تو سب سے پہلے جس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کی کچھ بھی ٹھیک نہیں. وہ جتنا اپنے آپ کو صوفی پارسا اور اچھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا اور مسلح اور ریفارمر کہتا پھرے، اگر نماز کا نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے. تو پہلے اعمال میں نماز کا فرمایا. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھو، نہیں نماز قائم کرو. پڑھو کا معنی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا. قائم کا معنی تجھے اس کے اوقات معلوم ہونے چاہیے اور اس پہ پڑھنے کی پابندی ہونی چاہیے. یہ ہے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، ہمیشہ اچھائی کی بات کرنا، ونہا عن المنکر، اور برائی کا ساتھی نہ بننا بلکہ برائی کے روکنے کی ترتیبیں بنانا. وصبر علی ما اصابک، مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرو، تکلیف آئے اس کے اوپر مستقیم رہنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ ایک بڑے اچھے اور بنیادی کام ہے. سریکی چاکسو جڑا توپی ہے، مردانگی تیری یہی ہے کہ تو اس پر مرد بن کے دکھا اور اس کو سہ سک.
ولا تصعر خدک للناس، یہ معاشرت سمجھائی جا رہی ہے، رہنا کیسے ہے، اعمال پھر معاشرت، پہلے عقائد پھر اعمال پھر معاشرت اور حقوق، آخری دو آیات میں ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گالوں کو یوں پھونک کر نہ رہنا کہ غصے کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، فساد کی حالت میں، نہیں، تیرے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرے مسلمان کو ہنس کے ملنا بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ صدقے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیب سے والیٹ نکالو اور 40-50 روپے کسی کو دے دو، صدقے کا معنی دوسرے کو ہنس کے ملنا، یہ پہلا صدقہ ہے۔ تو ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے پر خوبصورتی اور سلامتی رکھنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلنا زمین میں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اس طرح تکبر اور معاملات میں چلے۔ اسی مضمون کو ایک جگہ اور بیان کرتے ہوئے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ کیا تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے اور زمین کو اٹھا کے پٹک سکتا ہے؟ یہ تیری قدرت میں نہیں ہے، تیری قدرت تو یہ تو چلتے ہوئے ایک پاؤں اٹھائے تو دوسرا پاؤں اس وقت اٹھا نہیں سکتا، تجھے دوسرا پاؤں اٹھانے کے لیے پہلے کو زمین پہ ٹیکنا پڑتا ہے، تیری طاقت تو یہ، تو تکبر کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اور حقوق میں فرمایا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال میں، اپنی گفتگو میں میانہ روی رکھنا۔ جب چار بندوں میں چل رہے ہیں تو اس سپیڈ سے نہ چلو کہ پچھلے پیچھے رہ جائے، اگر تو قائد، لیڈر، رئیس اور قوم کا وڈیرا بن کے چل رہا ہے تو تجھے اپنی قوم کے احساسات کا لحاظ ہونا چاہیے، اس ترتیب پہ چل۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز میں اتنی چیخ نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ صوفی بصفا صاحب اتنا صوفی ہے آواز، یہ کون سا صوفی پن ہے؟ بعض لوگ اتنا آہستہ، بھائی اس طرح آہستہ، ہاں کوئی مجبور ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ایک شخص نوجوان آدمی ہمارے سامنے بات کرتے بہت آہستہ، میں نے کہا بھائی کیا؟ ایک بندے کہنے لگے صوفی صاحب، میں نے کہا یہ صوفی صاحب ہیں جو دوسرے تک اپنی آواز پہنچا بھی نہیں سکتے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پھر اور بات ہے، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے تصنع اور بناوٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہے، یہ صوفی پنہ نہیں ہے، آپ دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، تو اتنا بولے جو دوسرے کو سمجھ تو آئے نا۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، برے آوازیں نہ نکالنا، برے آوازیں تو گدھوں کی آوازیں۔ حدیث پاک میں کہ مرغ کی آواز جو ہے، مرغ کی اذان یہ فرشتے کو دیکھ کر ہے، اور گدھے کا ہینگنا جو ہے یہ شیطان کو دیکھنے پر، تو اس پر منع فرمایا۔ تو یہ اولاد کو والد تربیت دے رہا ہے۔ اب توجہ کرنا جو میں باتیں سمجھانے لگا، والد کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری آیت پہ آتے ہیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، آیت نمبر 6 سورۃ نمبر 66 سورۃ تحریم کی آیت ہے، پہلے رکوع کی آیت ہے سورۃ تحریم کے۔ رب الکائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے، کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ۔ فیملی میں بیوی بھی آ گئی اور اولاد بھی آ گئی، عزیز و اقارب جہاں تک بس چلتا ہے سب آ گئے، جنہیں گھر والے کہتے ہیں، اہل بیت، عام بندے کی اہل بیت، اہل خانہ، ان سب کے لیے احکام ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے، جب لوگ ختم ہو جائیں گے تو جہنم پتھر کھائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت ٹھہری ہوگی جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر تیرے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ تجھے جہنم میں انٹر کرنا ہے، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، یہ بھول جا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے سخت ہیں جہنم والے جو اوپر ٹھہرے ہیں فرشتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ہر وہ کام کر گزریں گے جس کا اللہ انہیں حکم فرمائیں گے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ والدین کی، پیرنٹس کی، سرپرستوں کی، نگران اور گارڈینز کی ذمہ داری ہے کہ جن کے اوپر ہمارا حق ہے، ہمارے محتاط، ہماری اولاد ہے یا ہمارے جونیئرز ہیں، ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ آؤ ذرا احادیث پاک پہ آتے ہیں۔ صحیح بخاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما نحل والد افضل من ادب حسن، فرمایا ایک والد اپنے بیٹے کو
سب سے قیمتی تحفہ یہ دے کہ اس کی ادب والی تربیت کرے۔ قیمتی تحفے کمانا صرف سالگرہ پہ کیک کاٹنا نہیں ہے، قیمتی تحفے کمانا بیٹے کو موبائل دینا نہیں ہے، قیمتی تحفے کمانا اسے بائک اور گاڑی کی چابی دینا نہیں ہے۔ فرمایا آداب سکھا دو، اچھی تربیت کر لو، یہ والد کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر نابالغ بچے کو مارنے کا حق اور کسی کو نہیں، لیکن والد کو اللہ نے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحاح کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی ترغیب دے، اسے حکم دے، اسے سمجھا، اسے بتا، اسے روشناس کر اور اس کو ایجوکیٹ کر نماز کے مسائل پر۔ 3 سال کی مہلت ہے اس کے پاس، سمجھاتا رہے، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھا کبھی، یوں چلتا رہا۔ 10 سال کا جب ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز پڑھیں تو والد کو اللہ کے رسول نے اتھارٹی دی ہے، وہ اسے نماز نہ پڑھنے پہ مار سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے۔ نابالغ کو دوسرا کوئی ہاتھ تو اٹھا کے دکھائے، اسلام اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قیامت کے دن وکیل ہوں گے، لیکن والد کو اپنی اولاد کے لیے سمجھایا جا رہا ہے، اتھارٹی دی جا رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے اختیار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور پھر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان میں بستروں کو جدا کر دو۔ بہن بھائی اور بھائی بھائی کے بستر اکٹھے نہیں ہونے چاہیے اس عمر کے بعد۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں قرآن، ہمیں شریعت، ہمیں اسلام، ہمیں دین، ہمیں مذہب، ہمیں قرآن اور ہمیں احادیث یہ بات سمجھاتی ہیں کہ والد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی تربیت کرنا، والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو آداب سکھانا، والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کے بعد ایک بات کرنے لگا ہوں، اس سمجھانے کے بعد۔ آپ آئیے، پاکستان مملکت خدا داد اللہ کی طرف سے جو ہمارا ملک جغرافیائی سطح پہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، اس کلمے کے نام پہ پچھلے سے پچھلے ہفتے ہماری اسمبلی نے یہ بل پاس کیا۔ یہ میں نے اسمبلی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ یہ 12 صفحات پر مشتمل ڈومیسٹک وائلنس بل ہے۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ یہ ہمارا سینٹ منظور کر رہا ہے اور ہماری اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ آپ جائیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ میں نے کل 1 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کیا، بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ 12 صفحات، 1 درجن صفحات پر مشتمل ہے، 5 حصے ہیں اس کے، اور نام تو ڈومیسٹک وائلنس ہے، مظلوموں کی داد رسی کا نام ہے، اور گھریلو جھگڑے کے خاتمے کا نام ہے۔ لیکن اندر کیا؟ یہ پارٹ نمبر 2 پر آئیے، یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اس کا پیراگراف نمبر بھی 3 ہے۔ یہاں پر 3 باتیں ہیں جن کو شاید میں آج 3 تفصیل پہ نہ کر سکوں، میں ایک کرتا ہوں کہ والد اپنی اولاد کے ساتھ اس کی پرائیویسی میں نہیں گھسے گا، اس کی آزادی متاثر نہیں کرے گا، اور اسے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس سے بیٹا ڈس ہارٹ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ آپ اس کی موبائل میں نہیں گھس سکتے، وہ رات کو کس ٹائم آئے جائے آپ نہیں پوچھ سکتے، اور اس کے بعد وہ رات کو کسی کو لے کر آئے یا کسی کے ساتھ جائے آپ اپنی بیٹی اور بیٹے سے نہیں پوچھ سکتے وہ ڈس ہارٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے آپشن ہے، اس طرح خاوند بھی بیوی سے نہیں پوچھ سکتا۔ اور قادیانیت سمیت باقی غیر مذاہب کو عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت کے ساتھ ایک اشارے بھی موجود ہیں۔ لیکن میں ابھی بیوی اور خاوند کے حقوق کی بات نہیں کرتا، ابھی اس پر نہیں، میں جس عنوان پہ بات کر رہا ہوں، اگر والد اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا، وہ اس کی موبائل میں گھسنا، اس کے کمرے میں جانا، اسے سمجھانا، اسے غلط دوستیوں سے بچانا، یہ بھی بچے کو ڈس ہارٹ کرنے میں ہے، اور بچہ عدالت جا کر والد کو گرفتار کرا دے گا، اور والد کو چپ لگائی جائے گی عدالت کی طرف سے کہ اس چپ میں ڈیٹا ریکارڈ ہوگا
کہ کہیں مقدمے کے دوران والد اپنی اولاد پر دباؤ تو نہیں ڈال رہا کہ اپنا مقدمہ واپس لے لو میرے خلاف. والد اپنی اولاد کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ان پہ غصہ تو نہیں کر رہا، کوئی دباؤ تو نہیں ڈال رہا. یہ بھی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو اسے گھر میں داخل ہونے سے حکومت روک دے گی. لعنت اللہ علی شرکم. یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر. یہ میں اس لیے جان بوجھ کے اپنے پاس لے کر آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. میں نے کسی سیاست کی طرح پہ بات نہیں کی، یہ میں نے کسی سیاسی مقاصد کے عنوان پہ بات نہیں کی. ایز اے بینگ آف مسلم بات کر رہا ہوں، ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں. آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں قرآن کریم تربیت اولاد پر بات کر رہا ہے. قرآن کریم ہمیں اولاد کی تربیت سمجھا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور شریعت کے احکام کیا ہے. اور ہمیں ہمارے کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں یہ تحفے ملے ہیں. اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ عوام بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کیجیے. اور کوئی نہیں بولا سوائے دو بندوں کے، ایک سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے ہیں اور ایک مولانا عطاء الرحمن مفتی محمود رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند. باقی یار کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اسمبلی میں یار. باقی کسی نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے دین کے ایمان کی بات نہیں کی. باقی سارے اپنی اولاد کو کافروں کو بیچی بیٹھے ہیں یار. کہاں گیا ہمارا دین، کہاں گیا ہمارا اسلام، اور کہاں گئی آپ کی ووٹ کی طاقت؟ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھ رہا ہوں. باقی معاملات کہاں ہیں جو ہماری دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر یہ بات ہے؟ آپ اس بل کی مخالفت میں میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے، آپ سارے بولیے نا، تاکہ میں ایک بات کروں تو بات کھل جائے. آپ اس بل کی مخالفت میں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اسے واپس لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ یہ اسلام کی آزادی پر حرف ہے یا نہیں ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. 2 ہفتے ہو گئے ہیں. عدالت جا کر اس بل کو ختم کرایا جا سکتا ہے بالکل، کیونکہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون سازی ہو تو اسے توڑا جا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس حال موجود ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف قانون سازی ہو کیوں یار؟ ہو کیوں؟ توڑوایا تو جائے گا. لیکن ایسے بندہ کہ والد اپنی اولاد کو پوچھے بھی نہیں تو رات کو کس کو لے کر آیا، یہ ہماری اسمبلی ہو یار. یہ ڈومیسٹک وائلنس. اچھا مزے کی بات، یہ تو میں نے پاکستانی اسمبلی کو سرچ کر کے ویب سائٹ پہ آپ کو ویب سائٹ بتا دی ہے نا. آپ ذرا یو کے کی اسمبلی پر آئیے، انگلینڈ، برطانیہ، انگریز کی اسمبلی پر آئیے اور وہاں لکھیے ڈومیسٹک بل، ڈومیسٹک وائلنس. وہاں پہ سرچ کیجئے، یہی بل آپ کو ملے گا جو یہود اور نصارہ نے وہاں نافذ کیا ہے. اور ہمارے ملک نے اس کو کاپی پیسٹ کر کے، ڈاکٹر شیری مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر ہے، یہ ان کے سائن ہے، انہوں نے وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ہمارے یہاں اس کو نافذ کرانے کے لیے پاس کرایا. جو یہود کی اسمبلی میں ہو، جو نصارہ کی اسمبلی میں بل پاس ہو، اسے پاکستان کی اسمبلی میں بل پاس کرا دیا جائے. واہ واہ کیا مسلمانی، واہ کیا اسلام. یہ بل نے ٹوٹنا ہے اور پورا پاکستان کے عوام اس کے خلاف ہے، ٹوٹے گا. لیکن میں آپ کے ضمیر کے اوپر دستک دیتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اور میں ایک بات مزید کہہ دوں، آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے جو پاس کیا ہے انگلینڈ والوں نے، ان کی مجبوری ہے، وہ ہماری مجبوری نہیں ہے. وہ کیا مجبوری ہے؟ کہ والد اولاد پر جبر نہیں کر سکتا. پتہ ہے ان کا والد ہوتا کون ہے؟ اور جسے والد سمجھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ ان کا والد تو بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اور جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے قانونی سطح پہ وہ تو اس کا والد ہوتا ہی نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، یہ تو میری بیوی کا بیٹا ہے اس کے بوائے فرینڈ سے. تو جب وہ اس پر کہے گا ایسے نہ کر ایسے کر، تو ظاہری بات ہے بیٹے ڈس ہارٹ ہوگا، وہ عدالت میں جا سکے گا. یہ ان کی مجبوری ہے بھائی. جہاں ولدیت نہیں ہے، جہاں نسل نہیں ہے، جہاں قومیت نہیں ہے، جہاں نسب نہیں ہے، جہاں نکاح نہیں ہے، جہاں رشتہ نہیں ہے. کیا ملک پاکستان کو بھی ہم ایسے بنانا چاہیں گے کہ اے صاحب میری ذال سے میرے بوائے فرینڈ کا پتر ہے، لاکھ لعنت نہیں ہے اس زندگی پر جو میں کہوں میری بیوی سے میرے بوائے فرینڈ کا بیٹا ہے. ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام سے کوئی ریلیشن ہے یار. اور پھر اس کے ساتھ بیوی کو بھی کہا گیا کہ خاوند اپنی بیوی پر اس طرح جبر نہیں کر کے سمجھا نہیں سکتا.
رات لے چپ کر کے ویندی پہ مسالہ پوچھے تو پہلی بار عدالت پکڑے سی. سبحان اللہ. یار کیا بات ہو گئی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, بیوی اور خاوندوں کا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے نا, ہم اکثر طور پہ خاوند کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, انہیں کہتے ہیں یار تو مرد ہے, تجھ سے بیوی قابو نہیں ہوتی, اس پر ہم جبر کرتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں. میں دن میں کئی کیس سالو کرتا ہوں. رات میرا بیٹا ہے نابالغ ہے, یہ بیٹھا ہوا تھا, رات ہمارے پاس ایک طلاق کا کیس آیا تو ایسے چونک گیا کہ اچھا خاوند اور بیوی کی یہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. میں فیصلہ کر رہا تھا, رات کی بات کر رہا ہوں, مسجد کریمیہ کی 4-5 آدمی آ رہا, یعنی اس غلطی اس بیوی کتنی تھی. اکثر طور پہ بیویوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, کہیں خاوند کی بھی ہوتی ہے, میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن ہم خاوند کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, بھئی تو اس کی ذمہ دار ہے, تو اس معاملے کا تو ٹھیک کر. اب بیوی بھی اگر خاوند کے خلاف رپورٹ درج کرانے آ جائے کہ مجھے میری آزادی پہ روکتا ہے, تو مجھے بتائیں خاوند پھر خاوند رہا, خاوند رہا, کہاں معاشرت بنے گی, کہاں. اور اس کے ساتھ غیر مسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں. بھائی غیر مسلم عبادت گاہ کس ملک میں تعمیر کر سکتے ہیں؟ جو اسلام کے نام پر بنا ہو وہاں تعمیر کر سکتے ہیں. اتنی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو, غیر مسلموں کی پہلی عبادتوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا, ان کی سکوٹی دی جائے گی, ان کی حفاظت. لیکن نئی کفر کی عبادات تعمیر مسلمان حکومت نہیں کرے گی, یہ اسلامی قانون ہے. اور اگر آپ نے غیر مسلم کو عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت دی, چلو ہندو مسلم اور سکھ مسلم اور عیسائی کے معاملے تو پاکستان میں آئین کو ماننے والے ہیں, قادیانی بھی کل آ کر بیٹھ جائے گا کہ میں بھی اپنا مرزاڑا تعمیر کرتا ہوں, پھر قادیانی بھی اپنی عبادت گاہ بنائے گا. یہ 10,000 نوجوانوں کی قربانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں کیوں آئی تھی ختم نبوت کے لیے؟ اگر قادیانی اس ملک میں اپنی عبادت گاہ تعمیر کر پائے تو کیا ہمارے حکمران قادیانیوں کے لائر ہیں, ان کے وکیل ہیں؟ کیا یہ حکومت اسی طرح غیر مسلم کے ایجنٹ بن کے یہاں بیٹھیں گے؟ بھائی یوں نہیں ہوگا. اللہ کفر کی حکومت برداشت کر لیں, ظلم برداشت نہیں ہوتا, ظالم کے معاملات برداشت نہیں ہوتے. اسلام کے ساتھ اسلامی ملک میں اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے آپ کے سامنے بل رکھا ہے, یہ میری جیب سے بنے ہوئے کاغذ نہیں ہے. آپ میں کوئی آدمی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. بہرحال میں نے تو آپ کے ذریعے اور اس انٹرنیٹ کی طاقت کے ذریعے پوری دنیا میں سے احتجاج کو ریکارڈ کروانا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے, اور اس جیسے ہتھ کنڈوں سے ہماری قوم کی, ہمارے ملک کی, ہمارے اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.